بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سافٹ ویئر انجینئرنگ کے لیکچر نمبر 32 کے ساتھ میں آپ کے ساتھ ایک بار پھر فخر لودھی. اس سے پہلے جو ہم گفتگو کر رہے ہیں، اگر آپ کو تھوڑا سا یاد ہو، وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ہاؤ ٹو رائٹ گڈ کوڈ. اور گڈ کوڈ کی ہماری بیسکلی کیا ڈیفینیشن ہے؟ ایسا کوڈ جو مینٹنیبل ہو. یہ مینٹنیبل کوڈ کیا کوڈ ہے؟ اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے پہلے جب اس بارے میں گفتگو کرنی شروع کی تھی تو ہم نے اس کو اس طریقے سے ڈیفائن کیا تھا کہ ایسا کوڈ جو سمپل ہو، جو کلیئر ہو اور جو جنرلائزڈ قسم کا کوڈ ہو. تو بیسیکلی اچھے کوڈ کی خوبیاں، ایسا کوڈ جو مینٹنیبل کوڈ ہو، وہ سمپل ہوتا ہے، وہ کلیئر ہوتا ہے اور وہ جنرل ہوتا ہے، یعنی کہ اس کو آپ پڑھ کے آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، اس میں آپ ماڈیفکیشنز آسانی سے لے کے آ سکتے ہیں، اور وہ جنرل ہوتا ہے، کافی چیزوں میں وہ استعمال ہو سکتا ہے یا آسانی سے وہ ایکسٹینڈ ہو سکتا ہے. تو بیسیکلی یہ تین ہمارے پیرامیٹرز تھے: سمپلسٹی، جنرلٹی اینڈ کلیئرٹی. ان چیزوں کو اچیو کرنے کے لیے جن چیزوں پہ ہم نے بات کی تھی اس میں بہت ساری چیزیں شامل ہیں. ہم آلریڈی گفتگو کر چکے ہیں کہ کوڈ کو اگر ایک سٹائل اگر ہم اپنائیں تو اس سے کوڈ کو پڑھنے میں آسانی ہو جاتی ہے. ٹرکس ہمارے کوڈ میں نہیں ہونے چاہیے. ہمارا کوڈ سوئچ اسٹیٹمنٹ کے بارے میں ہم نے ڈیٹیل سے بات کی، میجک نمبرز کے بارے میں ہم نے ڈیٹیل سے بات کی، ہم نے زیرو کو یوز یا ابیوز کرنے کے بارے میں ڈیٹیل سے بات کی، اور اس طریقے سے اور چیزوں کے بارے میں بات کی. سو بیسیکلی یہ چیز تھی کہ ہم کوڈ اس طریقے سے لکھیں کہ جس کو ہم سیلف ڈاکیومنٹڈ کوڈ کہیں. سیلف ڈاکیومنٹڈ کوڈ کون سا ہوتا ہے؟ ایسا کوڈ جس میں کامنٹس آپ کو کم سے کم لکھنے کی ضرورت ہو، کوڈ کو پڑھنے سے ہی آپ کو ان چیزوں کے بارے میں سمجھ آ جائے. تو آئیے چلتے ہیں اس کلیئرٹی کو ہم ذرا اور ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں، اور آج جس چیز پہ ہم بات کریں گے اس کو ہم کہیں گے ماڈیولرٹی، کلیئرٹی تھرو ماڈیولرٹی. یہ کلیئرٹی تھرو ماڈیولرٹی کیا چیز ہے؟ کلیئرٹی تھرو ماڈیولرٹی کا مطلب یہ ہے کہ کوڈ کی کمپلیکسٹی کو کم کرنے کا ایک طریقہ، کوڈ کو اس کی انڈرسٹینڈیبلٹی یا اس کی ریڈیبلٹی کو امپروو کرنے کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو مختلف لاجیکل سٹیپس جو ہیں ان کو الگ کر کے ان کو فنکشنز میں ڈیوائڈ کر دیں، ان کو ایز فنکشنز لے لیں. ایک لاجیکل سٹیپ، ایک جو آپ کام کر رہے ہیں اس کو آپ آئیڈینٹیفائی کریں، یہ ایک آپ کے الگورتھم میں ایک لاجیکل اسٹیپ ہے، اس کا آپ نے ایک فنکشن بنا دیا، اور اس طریقے سے ہر لاجیکل اسٹیپ کو مختلف فنکشنز میں ڈیوائڈ کر دیں، اور انسٹیڈ آف رائٹنگ دیٹ کوڈ فار دوز لاجیکل اسٹیپس، کال دوز فنکشنز ایٹ دوز پلیسز جہاں پر اس کا کوڈ لکھا ہوتا تھا. تو وہ جو کوڈ جو آپ نے لکھا ہے وہ فنکشن میں چلا جائے گا اور فنکشن کی کال ہو جائے گی، اور اس سے آپ کی کوڈ کی ریڈیبلٹی بہت بڑھ جائے گی، اس میں آپ کی ماڈیولرٹی بڑھ جائے گی. یہ بیسیکلی کانسیپٹ کہہ لیں، یہ بہت عرصہ پہلے پارناس نے دیا تھا، تقریباً آج سے 30-35 سال پہلے کی بات ہے، اور اٹ از اسٹل ویری ویلڈ. اور میں آپ کو ایگزامپلس کی مدد سے میں سمجھانے کی کوشش کروں گا، اور آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے جب میں نے ایک جو کوڈ لکھا ہوا ہے، جب اس کو میں نے فنکشنز میں، اس کے لاجیکل سٹیپس کو میں فنکشنز میں ڈیوائڈ کر دیا، فنکشنز میں لے گیا، تو کس طریقے سے اس کی ریڈیبلٹی انہینس ہو گئی. تو یہ سلائیڈ کی مدد سے ہم چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس چیز کو. یہ آپ کے سامنے جو ایگزامپل ہے، یہ ایک سلیکشن سارٹ کی ایگزامپل ہے، اور یہ ایگزامپل میں آپ کو پہلے بھی دکھا چکا ہوں ڈیزائن کے کانسیپٹ میں، لیکن بہرحال اس وقت اس کا کانٹیکسٹ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے، حالانکہ بات وہی ہے جو ہم پہلے دیکھ چکے ہیں. لیکن آئیے چلتے ہیں اس ایگزامپل کو ایک بار پھر سے دیکھتے ہیں. اس سلیکشن سارٹ کی ایگزامپل میں یہ بیسیکلی شروع کے بلاک میں تو کچھ ویریبلز ڈکلیئر ہو رہے ہیں، اس کے بعد جو پہلی فار لوپ ہے which is going from 0 to size -1، یہ بیسیکلی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ for all elements in this array جو آپ نے جس کو سارٹ کرنا ہے، اس میں جو اندر والی جو فار لوپ ہے وہ یہ کیا کر رہی ہے، وہ ایک منیمم نمبر تلاش کر رہی ہے ہماری جو گیون رینج میں سے، اور رینج ہماری کہاں سے ڈٹرمن ہو رہی ہے، جے کی ویلیو i+1 سے لے کے میکسیمم تک جا رہی ہے، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس رینج میں فائنڈ دی اسمالسٹ نمبر
اور وہ جو اگر اسمالسٹ نمبر ہے وہ اگر آئی سے چھوٹا ہے, دیٹ از جو آئیتھ انڈیکس پہ جو نمبر رکھا ہوا ہے اس سے چھوٹا ہے, جو آخر میں ہم نے جو 3 لائنیں لکھی ہوئی ہیں, temp is equal to AI is equal to amin and amin is equal to temp, تو بیسیکلی ان دو انڈیکسز پہ ویلیو سواپ کر دو, یعنی کہ جو آپ نے جو منیمم انڈیکس آپ نے تلاش کیا ہے رینج میں, جو آپ کو گیون رینج ہے, اور اس کو آئیتھ انڈیکس سے کمپیئر کیا, اور جو چھوٹا ہے اس کو انڈیکس پہ رکھ دیا اور دوسرے کو ادھر سواپ کر دیا. سو یہ بیسیکلی بڑا ایک سمپل سا الگوریدم ہے, سلیکشن سارٹ کا الگوریدم ہے. میرا خیال ہے کہ آپ سب لوگ اس کو بخوبی جانتے ہوں گے, اس سے بخوبی واقف ہوں گے. اب آئیے چلتے ہیں اس سلیکشن سارٹ کے الگوریدم کو دیکھتے ہیں, اور ذرا پہلے یہ ڈٹرمن کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس میں لاجیکل سٹیپس کیا ہیں. اس الگوریدم میں بیسیکلی 2 یا 3 لاجیکل سٹیپس ہیں. پہلا لاجیکل سٹیپ جو ہے, اگر وہ فار لوپ کو میں پہلی فار لوپ کو ذرا نکال دوں اس وقت, جو پہلا لاجیکل سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ گیون رینج میں سے منیمم نمبر فائنڈ کرنا. سو گیون این ایرے اینڈ رینج آف نمبرس, کہ اس ایرے میں فلانے انڈیکس سے لے کے فلانے انڈیکس تک, ایک انڈیکس سے لے کے دوسرے انڈیکس تک, جو بھی وہ ہو, اس میں ایک جو منیمم نمبر جو اسٹور کیا ہوا ہے اس کا انڈیکس فائنڈ کرنا. دیٹ از لاجیکل اسٹیپ نمبر 1. اینڈ لاجیکل اسٹیپ نمبر 2 کیا ہے؟ لاجیکل اسٹیپ نمبر 2 ہے کہ آپ کا جو کوڈ کے جو 3 لائنیں جو نیچے لکھی ہوئی ہیں, اس میں جو اگر وہ اس سے چھوٹا ہے تو اس کو اس سے سواپ کیا جا رہا ہے. اب اس میں ایک امپورٹنٹ چیز جو ہے سوچنے کی اور سمجھنے کی, وہ یہ ہے کہ یہ جو منیمم نمبر والا جو 3 لائنوں کا 4 لائنوں کا کوڈ ہے, اس کو آپ ایک لاجیکل اسٹیپ کے طور پہ ایک فنکشن میں آپ کنورٹ کر سکتے ہیں, اور وہ جو سواپ کا فنکشن ہے اس کو دوسرے فنکشن میں آپ کنورٹ کر سکتے ہیں. جب آپ نے ان کے 2 الگ سے فنکشن اور لکھ لیے, یعنی کہ ایک آپ نے فنکشن منیمم نمبر کا فنکشن بنا لیا, جو یہ آپ کے سامنے اب نظر آ رہا ہے, جس میں گیون این ایرے اور اس کی رینج فرام اینڈ ٹو, اس میں سے دس فنکشن ریٹرنز دی انڈیکس آف دا منیمم ویلیو ان دیٹ رینج, اور دوسرا سواپ کا فنکشن. اور سواپ کا فنکشن ونس اگین بڑا فیمس سا فنکشن ہے, آپ سب لوگ اس سے واقف ہوں گے کہ 2 انٹیجرز ہیں. آئی مین ان دس پرٹیکولر کیس آور ڈیٹا از آف ٹائپ انٹیجر, تو یہ 2 انٹیجرز ہیں, ان کو سواپ کرنے کا ہے. سو وی آر بیسیکلی یوزنگ کال بائی ریفرنس, اس میں ریفرنسز پاس کر رہے ہیں ایکس اور وائی کے, اور وہ ان کی ویلیو سواپ کر رہا ہے. سو یہ ہمارے 2 فنکشن الگ سے ہو گئے. اور اب جو ہمارا سارٹ کا فنکشن جو ہے وہ بڑا سمپل سا فنکشن ہو گیا. اس میں پہلی فار لوپ اسی طریقے سے رہے گی, اور دوسری فار لوپ میں وی سے کہ وی وانٹ ٹو فائنڈ دا منیمم انڈیکس. سو وی کال دس فنکشن min is equal to minimum of a comma I comma size minus 1. سو i سے لے کے سائز -1 تک اس کی منیمم انڈیکس تلاش کر لیا, اور وہ جو منیمم انڈیکس جو ہے جو نمبر ملا وہ آپ نے سواپ کرتے ہوئے آئیتھ انڈیکس اور منیمم کو دونوں کو سواپ کر دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آئیتھ ویلیو پہ جو ریمیننگ رینج جو ہے اس میں سے چھوٹے سے چھوٹا نمبر آ گیا. تو پہلے کیس میں سب سے چھوٹا نمبر A0 پہ آ جائے گا, پھر جب i کی ویلیو 1 ہو گئی تو پھر اس سے جو بڑا نمبر ہے وہ A1 پہ آ گیا, اور اسی طریقے سے یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اب اگر آپ اس دوسرے فنکشن پہ جو سلیکشن سارٹ کا جو اب نیا جو فنکشن بنا, اس پہ آپ غور کریں تو میرا خیال ہے کہ آپ سب لوگ مجھ سے اتفاق کریں گے کہ یہ دوسرا فنکشن جو ہے یہ پہلے والے فنکشن سے سمجھنے میں آسان ہے. اس میں بڑا سمپل سی بات کی جا رہی ہے کہ آپ گیون رینج میں منیمم نمبر فائنڈ کر لیں, اور اس کے بعد منیمم کی ویلیو آئیتھ ویلیو کے ساتھ جو ویلیو آئیتھ انڈیکس پہ اسٹورڈ ہے, اور جو ویلیو منیمم جو آپ نے نمبر جو آپ اس کا انڈیکس آپ نے تلاش کیا تھا, ان دونوں کو آپس میں سواپ کر دیں. تو اس طریقے سے کنٹینیو کرتے رہیں اس سلسلے کو. تو یہ سارٹ کا الگوریدم یہ آپ نے لاجیکل سٹیپس میں آپ نے ڈیوائڈ کر دیا, تو اس سارٹ کے الگوریدم کو سمجھنا بہت آسان ہو گیا. ایک اس کام کرنے کی بائی پروڈکٹ بھی ہے, اور وہ بائی پروڈکٹ کیا ہے؟ اس بائی پروڈکٹ کے نتیجے میں آپ نے نہ صرف اس فنکشن کو آسان بنا لیا, بلکہ اس سے 2 آپ نے اس کے علاوہ فنکشنز آپ نے بنا لیے. وہ 2 فنکشنز کون سے ہیں؟ وہ فنکشنز ہیں کہ ایک تو منیمم انڈیکس تلاش کرنا, دیٹ از گیون این ایرے اینڈ دا رینج ود ان دیٹ ایرے, دی فنکشن منیمم دیٹ وی جسٹ ڈیولپڈ, جو ہم نے لکھا تھا, would find the index of the minimum number in that range. اوکے, سو ایک ہمارا یہ فنکشن بنا,
اور دوسرا ہمارا فنکشن وہ سواپ کا فنکشن جس میں ہم دو انٹیجرز کی ویلیو کو سواپ کر سکتے ہیں. اب میں نے جو بائی پروڈکٹ کا جو ذکر کیا، ایک طرف تو آپ نے اس کو آسانی پیدا کر لی سارٹ کے فنکشن کو سمجھنے میں، اور دوسری طرف آپ نے دو ریوزیبل فنکشنز آپ نے ڈیزائن کر لیا. اب یہ منیمم ویلیو تلاش کرنا جو ہے، دس از اے ویری کامن کائنڈ آف آپریشن. آپ کو ہو سکتا ہے کئی جگہ پہ اس کی ضرورت پڑے، تو یو کین یوز دا سیم فنکشن اگین اینڈ اگین ایٹ ڈفرنٹ پلیسز ان ڈفرنٹ کانٹیکس. اور اسی طریقے سے سواپ کا فنکشن ایک نہایت کامن فنکشن ہے، بہت بے شمار جگہ استعمال ہوتا ہے. یہ ونس اگین آپ نے جب اس کو ایک فنکشن میں آپ نے کنورٹ کر لیا، تو اب اس فنکشن کو جہاں پر آپ کو ضرورت ہے اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں اور اس کو ری یوز کر سکتے ہیں. یہ جو سارٹ کا الگورتھم، سلیکشن سارٹ کا جو میں نے الگورتھم آپ کو دکھایا تھا، اس میں جس طریقے سے میں نے کہا کہ یہ دو جو آپ کے فنکشن بنے، جو سارٹ کے فنکشن کے علاوہ منیمم نمبر کا فنکشن اینڈ سواپ کا فنکشن، ایکسچینج کا فنکشن، یہ ری یوزیبل فنکشنز بن گئے. یہ آپ کئی جگہ پہ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، کافی کامن اس کا استعمال ہے. لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ فنکشنز بناتے ہیں ان لاجیکل سٹیپس کو جن کی میں نے پہلے بات کی تھی کہ یو تھنک اباؤٹ دی لاجیکل سٹیپس دیٹ یو ہیو ان یور کوڈ، اور ان لاجیکل سٹیپس کو فنکشنز کی فارم میں آپ کنورٹ کر لیتے ہیں، چاہے وہ فنکشنز ری یوزیبل فنکشنز نہ بھی ہوں. یہ بڑا ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، ایک بڑا باریک سا نقطہ ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے. عام طور پہ فنکشنز بناتے وقت جس چیز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ فنکشن وہ چیز ہے جو آپ بیسیکلی بار بار اس کوڈ کو ری یوز کرنا چاہیں تو اس کو آپ فنکشن بنا لیں، تو وہ آپ کو ری یوز کرنے میں آسانی ہوگی، آپ کو وہی کوڈ دوبارہ بار بار نہیں لکھنا پڑے گا، آپ کی مینٹیننس آسان ہو جائے گی. میں ذرا تھوڑی سی مختلف بات کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چاہے وہ جو آپ کا جو کوڈ سیگمنٹ ہے وہ ری یوزیبل نہ بھی ہو، وہ بڑا اسپیسیفک ہو اس پرٹیکولر الگورتھم کے لیے، چاہے آپ کو کوئی اس کی مثال نہ ملے کہ آپ کسی اور جگہ پہ اس کو یوز کر سکتے ہوں، ایون دین اٹ از یوزفل ٹو کنورٹ دیٹ پارٹ انٹو اے سیپریٹ فنکشن، تاکہ آپ کا جو کوڈ جو ہے وہ ماڈیولرائز ہو جائے. کوڈ ماڈیولر ہونے سے آپ اس کی ریڈیبلٹی آپ بڑھائیں گے، وہ انہینس ہو جائے گی، اس کو سمجھنا آسان ہوگا اور پھر بعد میں اس میں چینجز کرنا آسان ہوگا. تو اس سلسلے میں آپ کو یہ دوسری ایگزامپل سے میں یہ چیز واضح کروں گا، اور یہ ایگزامپل ہے کوئک سارٹ کے فنکشن کی. یہ کوئک سارٹ کا فنکشن ونس اگین بڑا مشہور فنکشن ہے. مجھے کافی امید ہے کہ آپ نے اس فنکشن کو دیکھا ہوگا. بڑا کامن سا سارٹنگ کا الگورتھم ہے، ایکچولی بہت جگہ استعمال ہوتا ہے، بڑا فاسٹ، بڑا ایفیشینٹ الگورتھم ہے. اس الگورتھم کو ایک نظر ہم دیکھتے ہیں، اور اگر آپ اس الگورتھم کو دیکھیں تو یہ کچھ اس طریقے سے آپ کو نظر آئے گا. میں اس کی جو مختلف جو اسٹیٹمنٹس ہیں اس کو میں ایکسپلین اس جگہ پہ نہیں کروں گا، لیکن بہرحال اس الگورتھم کو آپ دیکھیں. یہ 10-15 لائنز آف کوڈ لکھی ہوئی ہیں، بہت زیادہ لمبا چوڑا کوڈ بہرحال یہ پھر بھی نہیں ہے، لیکن اسٹل دیر از سم کمپلیکسٹی. اچھا، اس کوئک سارٹ کے الگورتھم میں ایک جو خاص بات جو ہے وہ یہ ہے کہ میرے ایکسپیرینس میں یہ ہے کہ جب یہ الگورتھم یا کوڈ اس طریقے سے لکھا ہوتا ہے تو اسٹوڈنٹس بڑا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے اس چیز کو سمجھنا، اس چیز کو یاد رکھنا کہ یہ الگورتھم ہے کیا اور یہ کیسے کام کرتا ہے اور اس کے کیا کیا سٹیپس ہیں. اور جب میں اسی الگورتھم کو لاجیکل سٹیپس میں کنورٹ کر دیتا ہوں، اس کو بریک کر کے فنکشنز الگ الگ بنا لیتا ہوں، تو اسٹوڈنٹس کو وہ الگورتھم یاد رکھنا بھی بڑا آسان ہو جاتا ہے، اور اس کو پھر ریپروڈیوس کرنا اور اگر خود سے لکھنا، سمجھنا، سب چیزیں ان کے لیے آسان ہو جاتی ہیں. سو اس میں ہم کون کون سے لاجیکل سٹیپس کی ہم بات کر رہے ہیں. جو پہلا لاجیکل سٹیپس جو ہے، جو شروع کے 3-4 لائنیں جس میں ہم ویریبلس کو ڈکلیئر کر رہے ہیں ان کو ذرا چھوڑ دیں، تو اس کے بعد یہ جو اف اسٹیٹمنٹ جو ہے، اس اف اسٹیٹمنٹ میں ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اف لیفٹ از لیس دین رائٹ، دیٹ از جو آپ نے رینج جو آپ نے دی ہے اس میں ایک سے زیادہ ایلیمنٹس ہیں. تو آپ نے جو ایرے دی ہے اس کی رینج لیفٹ اور رائٹ جو اس کے انڈیسز ہیں ان میں ایک سے زیادہ اگر ایلیمنٹس ہیں، اگر دیر از اونلی ون ایلیمنٹ، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایرے از آلریڈی سارٹیڈ. تو یہ ہمارا وہ کیس بن گیا جہاں پر ہم ریکرجن کو بریک کر دیں گے، اور اگر اس رینج میں کچھ نہیں ہے ایون دین یو ڈو ناٹ نیڈ ٹو ڈو اینی تھنگ.
اور اگر ایک سے زیادہ اس میں ایلیمنٹ ہیں دین یو نیڈ ٹو ایکچولی سارٹ دوز ایلیمنٹس. سو دیٹ از وائی وی ہیو لیفٹ از لیس دین رائٹ. اب ذرا آگے چلتے ہیں, آئی اور جے کی ویلیوز سیٹ کر دیں کس طریقے سے, اینڈ وی ہیو سلیکٹڈ دس پیوٹ وچ از دی مڈل نمبر آف دس رینج. اب بیچ والا جو کام جو ہے, یہ جو ڈو وائل کی جو لوپ جو ہے, ڈو وائل کے اندر پھر 2 بار ڈو وائل کی لوپ ہے اور دونوں الگ الگ ڈو وائل کی لوپ ہے. ایک طرف آپ انڈیکس آئی کو آپ چلا رہے ہیں اور آئی کو انکریمنٹ کر رہے ہیں لیفٹ سے, اور دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت تک یہ کام کرتے رہو جب تک وائل اے آئی از لیس دین پیوٹ, دیٹ از جو پیوٹ جو آپ نے دی تھی, جو پیوٹ جو آپ نے سلیکٹ کی تھی, جب تک یہ نمبر اے آئی اس پیوٹ سے چھوٹا ہے اس وقت تک اس انڈیکس کو انکریمنٹ کرتے رہو. اس کے بعد جب آپ کو ایک ایسا نمبر مل گیا ہے جو اس پیوٹ کے برابر یا اس سے بڑا ہو تو اسٹاپ دیئر اینڈ دین رائٹ سے جے کا انڈیکس ڈیکریمنٹ کرنا شروع کر دو, اور اس میں بھی یہی کام کرنا ہے کہ اس وقت تک چلنا ہے جب تک اے آئی از گریٹر دین پیوٹ. تو جب تک وہ اس سے بڑا آپ کو نمبر ملتا رہتا ہے تو آپ چلتے رہیں, جو ہی آپ کو اس کا نمبر برابر یا اس سے چھوٹا ملتا ہے دین یو اسٹاپ. تو یہ 2 وائل لوپس ہیں, اینڈ ایٹ دیٹ ٹائم اس کا مطلب کیا ہے کہ اب یہ ایک نمبر آپ کو جو آئی ایتھ انڈیکس پہ جو نمبر پڑا ہے دیٹ از گریٹر دین اور اکول ٹو دا پیوٹ, اور ایک نمبر جو جے ایتھ انڈیکس پہ جو پڑا ہے دیٹ از لیس دین اور اکول ٹو دا پیوٹ. سو یو وڈ نیڈ ٹو سواپ دیز 2 نمبرس. سو اگلا اسٹیپ جو ہے ان کو یہ ان 2 نمبرز کو سواپ کر دیں اگر آئی اور جے ایک دوسرے سے اوور لیپ نہیں کر رہے, اگر وہ ایک دوسرے کو انہوں نے کراس نہیں کر دیا, اینڈ دین یو ول کیپ آن کنٹینیوئنگ دس تھنگ. سو اس ڈو وائل لوپ جو باہر والی ڈو وائل لوپ ہے, اس کے نتیجے میں کیا چیز ہوگی, اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ آپ کی پیوٹ جو ہے جو اس سے چھوٹے نمبر ہیں وہ سارے کے سارے لیفٹ پہ آ جائیں گے, اور جو اس سے بڑے نمبر ہیں وہ سارے کے سارے رائٹ پہ آ جائیں گے جے ایتھ انڈیکس سے, اور جے ایتھ انڈیکس پہ آپ پیوٹ کی ویلیو رکھ دیں گے. یہ بیسیکلی ایک آپ کی جو ایرے ہے, جو اس ایرے کی جو رینج ہے جس کو آپ سارٹ کرنا چاہ رہے ہیں, اس کو 2 پارٹیشنز میں ڈیوائڈ کرنا اس کو مقصود ہے. وہ 2 پارٹیشنز کون سی ہیں, ایک میں پیوٹ سے چھوٹے نمبر اور ایک میں پیوٹ سے بڑے نمبر یا اس کے برابر نمبر, اور دین یو ہیو دس پیوٹ وچ از ایٹ اٹس رائٹ پلیس. سو یہ کوئک سارٹ کا الگورتھم ہے. جب آپ نے یہ کام کر لیا, دیٹ از اس کو پارٹیشن کر لیا, اس کے بعد آپ کوئک سارٹ کو ریکرسively کال کرتے ہیں فار دس رینج جو اس کے پیوٹ سے چھوٹے نمبر کے لیے لیفٹ سے j-1 تک, اور دوسری رینج j+1 سے رائٹ تک جو پیوٹ سے بڑے نمبر ہیں, اینڈ یو کیپ آن ڈوئنگ دس تھنگ ریکرسively. اس کوئک سارٹ کے الگورتھم میں بیسیکلی 2 یا 3 لاجیکل سٹیپس ہیں. کون کون سے لاجیکل سٹیپس ہیں؟ سب سے پہلا لاجیکل سٹیپ جو ہے, ریکرجن کی باؤنڈریز کو اگر ہم چھوڑ دیں کہ کس وقت آپ نے ریکرسو کال کرنی ہے یا کس وقت آپ نے ریکرجن کو ٹرمینیٹ کرنا ہے, لیفٹ از لیس دین رائٹ, دیٹ از یو ہیو مور دین 1 ایلیمنٹس ان دیٹ رینج جس کو آپ سارٹ کرنا چاہ رہے ہیں, دیٹ از دی باؤنڈری کنڈیشن. لیکن اس کے اندر کیا ہے, اس کے اندر یہ ہے کہ پہلا لاجیکل سٹیپ یہ ہے کہ آپ نے اس رینج کو پارٹیشن کرنا ہے. یو سلیکٹ اے پیوٹ, اور اس پیوٹ سے آپ نے اس کو رینج کو اس طریقے سے پارٹیشن کرنا ہے کہ جتنی ویلیوز اس پیوٹ سے چھوٹی ہیں وہ لیفٹ سائڈ پہ آ جائیں پیوٹ سے, اور جتنی ویلیوز اس پیوٹ سے بڑی ہیں وہ رائٹ سائڈ پہ آ جائیں. پیوٹ اپنی پراپر جگہ پہ پہنچ جائے, اور آپ کی جو ایرے جو ہے 2 چھوٹی ایریز میں ڈیوائڈ ہو جائے گی, ریلیٹیولی اسمالر, ایک میں چھوٹی ویلیوز اور ایک میں بڑی ویلیوز, اور پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ ان کو دوبارہ 2 بار ریکرسو کال کر کے کوئک سارٹ کی ان کو سارٹ کر لیا جائے. تو یہ لاجیکل سٹیپ جو اس میں جو امپورٹنٹ لاجیکل سٹیپ جو ہے, جس طریقے سے میں نے ذکر کیا کہ جب میں اس کو اس طریقے سے کوڈ کو لکھتا ہوں, اسٹوڈنٹس کو اس کوڈ کو یاد رکھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے اور سمجھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اگر میں اس کوڈ کو لاجیکل سٹیپ میں ڈیوائڈ کر دوں, دیٹ از آئی سے دس پارٹیشن از 1 فنکشن. Logically, I tell the students, okay, what we are doing is we are partitioning this problem into 2 sub-problems, and then we are trying to solve these problems independent of each other. دونوں کو الگ الگ کر لیا. تو پہلا لاجیکل سٹیپ جو ہے پارٹیشن کرنا, اور پھر لاجیکل سٹیپس جو ہیں آپ کے کوئک سارٹ کو دوبارہ ریکرسively ان چھوٹی پارٹیشنز کے لیے یوز کرنا. تو یہ اب نیا کوڈ دیکھتے ہیں. یہ جو ڈو وائل کی جو لوپ تھی اس کو بیسیکلی, اور اس کے بعد جو سواپ کی جو فنکشنلٹی تھی
اس کو ایک لاجیکل اسٹیپ ہم نے بنا دیا اور اس اسٹیپ کا نام ہم نے دے دیا پارٹیشن. اور بیسکلی وی سے کہ دس پارٹیشن پارٹیشنز دس ایرے انٹو ٹو سب پارٹیشنز, جو میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کس طریقے سے, اور اس کا فنکشن ہم نے یہ الگ لکھ دیا. اور جب ہم نے یہ فنکشن اس کا الگ لکھ دیا تو اب ہمارا کوئک سارٹ کا جو فنکشن جو ہے یہ 3 یا 4 لائنیں آپ کہہ سکتی ہیں اس میں ہیں. پہلی تو وہی آپ کی باؤنڈری کنڈیشن کہ کس وقت یہ کوئک سارٹ کا فنکشن آپ نے اس کو اس سے باہر نکلنا ہے, دیٹ از اف لیفٹ از لیس دین رائٹ اونلی دین یو وڈ ڈو دس تھنگ, بیکاز ادروائز آپ کی رینج میں 1 یا اس سے کم نمبر ہوں گے, 0 ہوگا, تو اس کیس میں آپ کو ایرے کو سارٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو پہلا اسٹیپ پارٹیشن. سو یہ ہم نے پہلا جو اسٹیپ کیا P از اکول ٹو پارٹیشن A لیفٹ کاما رائٹ. سو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں وہ انڈیکس بتا دو جس پہ آپ نے اپنی جو ویلیو جو ہے آپ نے چوز کر کے رکھ دی تھی, اور اس سے جو چھوٹی ویلیوز جو ہیں وہ لیفٹ سائڈ پہ ہیں اور بڑی ویلیوز جو ہیں وہ اس P انڈیکس سے رائٹ سائڈ پہ ہیں. تو دین وی کال دس کوئک سارٹ فنکشن ریکرسively ٹوائس, فرسٹ فار دس رینج لیفٹ ٹو P-1 and then for the other range that is P plus 1 to right. So یہ 4 لائنوں میں آپ نے یہ کوئک سارٹ کا فنکشن لکھ لیا. اب اس فنکشن کو آپ دیکھیں اور پہلے والے فنکشن کو دیکھیں تو دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. اس کو انڈرسٹینڈیبلٹی کے پوائنٹ آف ویو سے گو کہ پارٹیشن کا الگوریدم اٹ سیلف از اے کمپلیکس الگوریدم, وہ شاید اس میں اور کچھ بہتری لانا شاید ممکن ہو, اگر آپ اس پہ تھوڑی سی کوشش کریں تو آپ اس کو بھی تھوڑا سا امپروو کر سکتے ہیں, لیکن شاید اس میں اتنی زیادہ گنجائش نہیں ہے. لیکن کوئک سارٹ کا فنکشن ایز سچ بہت سمپل ہو گیا. اس کوئک سارٹ کے فنکشن سے مجھے آپ کو یہ بتانا مقصود تھا, یہ چیز ایکسپلین کرنی میں چاہتا تھا کہ گو کہ یہ پارٹیشن کا جو فنکشن جو ہے یہ فنکشن شاید عام استعمال میں آپ کہیں پر بھی اس کو دوبارہ ری یوز نہ کر پائیں. یہ دس از ناٹ سم تھنگ وچ از ویری کامن, دس از ناٹ سم تھنگ دیٹ ایکچولی یو وڈ نیڈ ٹو ڈو, بیکاز یہ کوئک سارٹ کے لیے اسپیسیفک چیز ہے. میرے علم میں کم از کم نہیں ہے کہ اس کی کوئی اور اپلیکیشن ہو سکتا ہے کہ if you may be able to find something that is very good, but even if you do not, even then there is value in taking this part out and converting it into one logical step and then going back to your quick sort function and saying that this is one logical step and then we perform this step and then we perform the second step and the third step and so on and so forth. تو یہ جو لاجیکل سٹیپس جو ہیں ان کو الگ کرنے سے پروگرام کی ریڈیبلٹی بہت بڑھ جاتی ہے. اب آپ نے اس کو ڈیبگ کرنا ہے, آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا ہو رہا ہے, تو اگر آپ نے ڈیبگ کرنا ہے تو کس چیز میں آپ کریں گے؟ بیسکلی جو پارٹیشن کا فنکشن ہے اسی کو شاید آپ کو ڈیبگ کرنے کی ضرورت پڑے. باقی چیزیں اتنی آسان ہیں, اتنی سمپل سی ہیں کہ وہ فوری طور پہ نظر آ جائیں گی. دوسری جو ایک امپورٹنٹ جو بات ہے جو شاید میرے لیے اس وقت ممکن نہ ہو کہ میں اس میں جا کے آپ کو ڈیٹیل میں بات کر سکوں, وہ یہ ہے کہ یہ جو ریکرسو فنکشنز جو ہوتے ہیں ان کو جب آپ نے ان کو اس طریقے سے لاجیکل سٹیپس میں آپ نے ڈیوائڈ کر دیا تو اس کے بعد ان کو پروو کرنا, ان کو ویریفائی کرنا, ان کو یہ چیز پروف دینا اس چیز کا کہ یہ فنکشن ٹھیک کام کرتا ہے, یہ نہایت آسان ہو جاتا ہے. آل یو نیڈ ٹو ڈو از کنورٹ دس تھنگ انٹو سم انڈکٹیو فارم, انڈکشن کی صورت میں اس کو بنا لیں اور پھر انڈکشن کے ذریعے ہی اس کو بڑی آسانی سے پروف کیا جا سکتا ہے. بہرحال وہ ایک سیپریٹ ایشو ہے, شاید اس موقع پہ ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے کہ ہم اس کو دیکھ سکیں, لیکن یہ اس کا ایک سائڈ افیکٹ ہے. اگر یہ سارا پارٹیشن کا کوڈ اس کے بیچ میں ہوتا تو پھر وہ انڈکشن کے ذریعے اس کو اتنی آسانی سے پروو کرنا آسان نہیں تھا, کافی مشکل ہو جاتا, گو کہ آپ اس کو پروو بہرحال پھر بھی کر سکتے ہیں. اب جو دوسری چیز جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں, جس بارے میں گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں, وہ ہے شارٹ سرکٹنگ. یہ شارٹ سرکٹنگ کیا چیز ہے؟ اگر آپ کو یاد ہو, جو بولین ایکسپریشنز جو ہوتے ہیں وہ بیسکلی سی پلس پلس اور اس طرح کی لینگویجز میں ان سے شارٹ سرکٹنگ کے ذریعے وہ ایویلیویٹ ہوتے ہیں. شارٹ سرکٹنگ کیا چیز ہوتی ہے کہ جو ہی اس پورے ایکسپریشن کی ویلیو ڈٹرمن ہو جائے اس کے بعد ریمیننگ پارٹ آف دی ایکسپریشن از ناٹ ایویلویٹڈ. اس کی ایگزامپلس بڑی دو مشہور ہیں, اگر ہم ان کو دیکھنا چاہیں. بیسکلی اگر آپ کے پاس ایک ایکسپریشن ہو A اور B, تو یہ پورا ایکسپریشن
کس وقت ٹرو ہوگا؟ یہ ایکسپریشن اس وقت ٹرو ہوگا جب A از ٹرو اور B از ٹرو اور بوتھ آر ٹرو. تو اس کا مطلب ہے یہ اور کی کنڈیشن میں ان میں سے دونوں میں سے کوئی ایک کم از کم ٹرو ہونا چاہیے, ادر دین دی ایکسپریشن وڈ بی ٹرو. تو شارٹ سرکٹنگ اس ایکسپریشن کو کس طریقے سے ایویلیویٹ کرتی ہے؟ یہ سب سے پہلے A کو ایویلیویٹ کیا جاتا ہے. اگر if A is true تو یہ جو B والا جو پارٹ جو ہے is not needed because B چاہے true ہو یا false ہو, یہ پورا ایکسپریشن in any case would be true. تو یہ چیز شارٹ سرکٹنگ ہے. آن دی ادر ہینڈ اینڈ کے کیس میں اگر ہمارے پاس ایک سب ایکسپریشن ہو A and B, the whole expression is A and B, تو ان دیٹ کیس یہ ایکسپریشن کس وقت ٹرو ہوگا؟ جب یہ دونوں ٹرو ہوں گے, A بھی ٹرو ہوگا, B بھی ٹرو ہوگا. اور اس سلسلے میں کیا چیز ہوتی ہے کہ یہ فالس کس وقت ہوگا؟ فالس اس وقت ہوگا جب دونوں میں سے کوئی ایک فالس ہو جائے گا. تو جب اس ایکسپریشن کو ایویلیویٹ کرتے ہیں تو اگر A فالس ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ B کو ایویلیویٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ B اگر ٹرو ہوگا بھی تو A اینڈ B فالس ہوگا, کیونکہ ان کا دونوں کا ٹرو ہونا ضروری ہے. تو اور کے کیس میں اگر پہلا جو پارٹ جو ہے وہ اگر ٹرو ہوگا تو سیکنڈ پارٹ از ناٹ ایویلیویٹڈ. اینڈ کے کیس میں اگر پہلا پارٹ فالس ہوگا تو سیکنڈ پارٹ از ناٹ ایویلیویٹڈ بیکاز دی ہول ایکسپریشن از گوئنگ ٹو بی فالس ان دیٹ کیس. تو یہ شارٹ سرکٹنگ ہے. یہ شارٹ سرکٹنگ کافی آسانیاں پیدا کر دیتی ہے. اس کی پیچھے کچھ بیک گراؤنڈ ہے کہ کیوں یہ ایسے ڈیزائن کیا گیا. کچھ لینگویجز شارٹ سرکٹنگ الاؤ نہیں کرتی, جس میں پورا ایکسپریشن جو ہے پورا کا پورا ایویلیویٹ ہوتا ہے. مثلا پیسکل ٹائپ کی لینگویج, الگول جو ہے, یہ لینگویجز شارٹ سرکٹ الاؤ نہیں کرتی. کچھ لینگویجز ایسی ہیں جو ایکسپلسٹ آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ اس کیس میں شارٹ سرکٹنگ کرنی ہے اور اس کیس میں شارٹ سرکٹنگ نہیں کرنی. مثلا ایڈا ایک لینگویج ہے. بہرحال یہ ذرا تھوڑی سی دوسری بحث ہے کہ کس جگہ پہ یہ چیز ہوتی ہے اور کس جگہ پہ نہیں ہوتی. لیکن شارٹ سرکٹنگ جو ہے یہ پروگرام کو سمجھنے میں اور اس کی ریڈیبلٹی کو ڈیکریز کرنے میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے. تو جب بھی آپ بولین ایکسپریشنز لکھیں, یو نیڈ ٹو بی ویری کیئرفل اباؤٹ شارٹ سرکٹنگ. اس وقت جو میں آپ کو بات کروں گا, جو ایگزامپل دوں گا, وہ ایکچولی کوڈ کی ریڈیبلٹی سے اس کا تعلق نہیں ہے. یہ ایک بڑی کامن سی مسٹیک ہے جو شارٹ سرکٹنگ کی وجہ سے ہو جاتی ہے. اور بیسیکلی میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم مینٹنیبل کوڈ کی بات کرتے ہیں تو مینٹنیبل کوڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا کوڈ لکھا جائے جس کو نہ صرف سمجھنا آسان ہو, بلکہ اگر کوئی پرابلم آ گئی ہے, اگر کوئی ڈیفیکٹ آ گیا ہے تو اس ڈیفیکٹ کو سمجھنا اور اس ڈیفیکٹ کو دور کرنا بھی آسان ہو. تو یہ دوسرے زمرے میں یہ بات آئے گی. ذرا تھوڑی سی میں آپ کو ایگزامپل کی مدد سے یہ آپ کو ایکسپلین کروں گا. اور یہ جو جس طریقے سے میں نے بات کی, یہ ایگزامپل جو ہے دس از اے ویری کامن مسٹیک, اور میں نے ایکچولی کئی بار یہ پروفیشنلی ریٹن کوڈ میں بھی یہ پرابلم دیکھا ہے. تو آئیں چلتے ہیں ذرا اس ایگزامپل کو دیکھتے ہیں. یہ ایک چھوٹا سا کوڈ سیگمنٹ ہے. سب سے پہلے وی ہیو دس اسٹرکچر نوڈ, جس میں ایک ڈیٹا کمپوننٹ ہے اور دوسرا اس کا لنک ہے نیکسٹ کا. سو بیسیکلی دس کوڈ بی a structure and basically it is a structure for a linked list. لنک لسٹ اگر آپ نے بنانی ہو اس میں دو کمپوننٹس ہوں گے, ایک میں آپ ڈیٹا رکھیں گے اور دوسرے میں پوائنٹر ٹو the next node in that linked list. اب لیٹس assume کہ we have that structure and then ہمارے پروگرام میں ہم نے ایک پوائنٹر ڈکلیئر کیا ہوا ہے which is of this type, that is this pointer ptr is of type node and this is a pointer to this kind of structure. اوکے جی, یہاں تک بات ٹھیک ہو گئی. اب آگے چلتے ہیں. اب سمجھتے ہیں کہ لیٹس اسیوم کہ کوڈ میں کوئی چیز لکھی ہوئی ہے اور ہم اس جگہ پہ پہنچے ہیں جہاں پر یہ اف اسٹیٹمنٹ لکھی ہوئی ہے. ان دس اف اسٹیٹمنٹ وی ہیو دس ویری سمپل اف اسٹیٹمنٹ وچ از اف پوائنٹر ڈیٹا آف پوائنٹر اور ڈیٹا کمپوننٹ آف دی نوڈ وچ از پوائنٹڈ ٹو بائی دس پوائنٹر از لیس دین مائی ڈیٹا اور پوائنٹر از اکول ٹو نل, دین آئی ڈو سم تھنگ ہیئر. سو بیسکلی بڑی یہ انوسینٹ سی مسٹیک ہوتی ہے. یہ جس طریقے سے میں نے کہا کہ پروفیشنلی ریٹن کوڈ میں بھی میں نے یہ بات کئی بار دیکھی ہے. تو یہ ایسی چیز ہے جو اکثر ہو جاتی ہے, آپ کو اس چیز کا دھیان رکھنے کی ضرورت ہے. اس وجہ سے میں اس پہ خاص طور پہ آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. اس میں ونس اگین دو کمپوننٹس ہیں. ایک میں آپ یہ اس پوائنٹر جس جگہ کو پوائنٹ کر رہا ہے, جس نوڈ کو پوائنٹ کر رہا ہے, اس میں جو ڈیٹا کا کمپوننٹ ہے
اس کو اس ڈیٹا ایلیمنٹ سے جو میں نے اسپیسیفائی کیا ہے, جو میں نے سپلائی کیا مائی ڈیٹا, اس سے کمپیئر کیا جا رہا ہے. تو یا یہ کنڈیشن ٹرو ہو یا یہ پوائنٹر نل کے برابر ہو تو اس وقت مجھے یہاں پر کچھ کام کرنا ہے, ادروائز آئی ول جسٹ اسکپ اٹ. اب سوال یہ ہے کہ اس میں کیا غلط ہے, اس میں یعنی کہ از دیر اینی تھنگ رانگ. ذرا آپ اس چیز کے بارے میں سوچیے کہ کیا چیز غلط ہو سکتی ہے. تھوڑی سی میں آپ کی ہیلپ کر دوں کہ میں نے کیونکہ شارٹ سرکٹنگ کی ایگزامپل دی ہے اور شارٹ سرکٹنگ کے بارے میں گفتگو کر رہا ہوں, تو یہاں پر جو غلطی ہے اس کا تعلق شارٹ سرکٹنگ سے ہے. اب شارٹ سرکٹنگ سے تعلق جو ہے وہ کن دو چیزوں پہ لگ سکتا ہے. جو پہلا آپ کا جو کمپیریزن ہے جس میں آپ اس نوڈ پہ جو ڈیٹا ہے اس کو مائی ڈیٹا کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہیں, اور دوسرا جو ہے پوائنٹر کی ویلیو کو نل سے کمپیئر کر رہے ہیں. شاید آپ کو نظر آ گئی ہوگی پرابلم کیا ہے. جی ہاں, پرابلم بڑی سمپل سی ہے. پرابلم یہ ہے کہ اگر یہ شارٹ سرکٹنگ ہوتی ہے تو اس شارٹ سرکٹنگ کا نتیجہ کیا ہے. شارٹ سرکٹنگ کا نتیجہ یہ ہے کہ اگر پہلا جو ویلیو ٹھیک ہے تو دوسری ویلیو کبھی بھی وہ چیک نہیں ہوگی. اگر دوسری ویلیو ٹھیک نہیں ہے, دیٹ از جو آپ کا جو دوسرا کمپیریزن ہے, دیٹ ان فیکٹ از اکول ٹو نل, اس کا سائڈ افیکٹ کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پوائنٹر اگر آپ کا نل کے برابر ہے تو آپ یو کین ناٹ ٹیک دی ڈیٹا کمپونیٹ آف دیٹ نوڈ. وہ تو نوڈ ہے ہی نہیں, وہ تو نوڈ وہاں پر موجود ہی نہیں ہے. یہ پوائنٹر تو کسی ایمٹی ایک خلا میں کسی چیز کو پوائنٹ کر رہا ہے, تو آپ اس کا ڈیٹا کمپونیٹ کیسے اٹھائیں گے؟ جب آپ اس کا ڈیٹا کمپونیٹ نہیں اٹھا سکتے تو جب آپ یہ کریں گے کہ گیو می دی ڈیٹا کمپونیٹ پوائنٹڈ ٹو بائی دس پوائنٹر, اوکے, اینڈ دین کمپیئر اٹ ود مائی ڈیٹا, اس کا مطلب یہ ہے کہ یو کین ناٹ پک دیٹ ڈیٹا کمپونیٹ, یور پروگرام ول کریش بیکاز دیر از نو ڈیٹا کمپونیٹ دیٹ یو کین لک ایٹ. تو اس کو لکھنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ یہ پہلا جو ہے پوائنٹر جو نل کے ساتھ کمپیریزن ہے وہ پہلے کیا جائے, اور اس کے بعد جو ہے یہ دوسرا کام کیا جائے. اگر آپ پوائنٹر کا کمپیریزن نل کے ساتھ پہلے کریں گے تو ان دیٹ کیس وین دس از ٹرو دی سیکنڈ پارٹ وڈ ناٹ بی ایویلویٹڈ, اور جب یہ نل ہوگا سیکنڈ پارٹ از ناٹ ایویلویٹڈ, اس کا مطلب ہے آپ کا پروگرام کریش نہیں کرے گا. اگر یہ ناٹ نل ہے, only then you compare it with this data and then you perform that operation. So in both cases your program is safe. یہ بولین ایکسپریشنز میں یہ جو شارٹ سرکٹنگ جو ہے یہ کافی اہم رول پلے کرتی ہے, جیسے کہ میں نے پہلے بات کی. اور کیونکہ اس شارٹ سرکٹنگ کی وجہ سے بعض اوقات اس پورے ایکسپریشن کی ایویلیویشن جو ہے متاثر ہوتی ہے. ضروری نہیں کہ آپ کا پورا جو ایکسپریشن جو ہے وہ ایویلیویٹ ہو, تو بعض اوقات بڑی انوسینٹ سی مسٹیکس ہو جاتی ہیں. اگر آپ اس ایکسپریشن کو لاجیکلی دیکھیں گے تو دیر از نو ڈفرنس بٹوین دی فرسٹ ایکسپریشن اینڈ دی سیکنڈ ایکسپریشن. دونوں کیسز میں ایکسپریشن آپ کا وہی ہے اور کنڈیشن وہی ہے, کیونکہ اور کنڈیشن جو ہے اگر یہ آپ کو یاد ہو, دس اور کنڈیشن از ایسوسیٹو. بولین ایکسپریشنز میں سی یا سی پلس پلس اس کی بات نہیں کر رہا, میں سمپل لاجک بولین ایکسپریشن کی بات کر رہا ہوں. دی اینڈ اور آپریٹرز جو ہیں یہ ایسوسیٹو آپریٹرز ہیں. ایسوسیٹو آپریٹرز کا کیا مطلب ہے کہ چاہے آپ اے کو لیفٹ پہ لکھتے ہیں چاہے آپ بی کو لیفٹ پہ لکھتے ہیں, اے اور بی از دا سیم ایز بی اور اے. اسی طریقے سے اے اینڈ بی از دا سیم ایز بی اینڈ اے. ٹھیک ہے جی. تو لاجیکلی دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے, لیکن پریکٹیکلی شارٹ سرکٹنگ کی وجہ سے دیر از اے ہیوج ڈفرنس. اور وہ ڈفرنس کیا ہے کہ ان مینی کیسز, ان سرٹن کیسز یور پروگرام مائٹ کریش. اور جب آپ کا پروگرام کریش کرتا ہے اس طریقے سے پوائنٹر کو غلط جگہ پہ پوائنٹ کرنے کی وجہ سے, نل پوائنٹر جو ہے کسی جگہ پوائنٹ نہیں کر رہا, یا اگر کوئی اور ڈینگلنگ پوائنٹرز ہوں یا غلط جگہ پہ پوائنٹر پوائنٹ کر رہا ہے, اس جگہ پہ آپ ڈیٹا اٹھانے کی کوشش کریں, آپ کا جو پروگرام اگر کریش کرے گا, اس طرح کے پروگرامز کو ڈیبگ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اس ایرر کو آئیڈینٹیفائی کرنا وڈ بی ایکسٹریملی ڈیفیکلٹ, اور آپ کو کافی ٹائم لگے گا اس کو ڈیبگ کرنے میں. میں اس سلسلے میں بعد میں بات کروں گا جب ہم ڈیبگنگ کے سلسلے میں بات کریں گے ذرا ڈیٹیل میں کہ یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں. لیکن بہرحال اس وقت یہ بتلانا مقصود تھا کہ یہ شارٹ سرکٹنگ ایک نہایت امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے, بڑا خطرناک کانسیپٹ ہے. اس کو یوز کرتے وقت یو آلویز نیڈ ٹو بی ویری کیئرفل, اور آپ کو ذہن میں یہ چیز ہونی چاہیے کہ ایکسپریشن کا کون سا حصہ شارٹ سرکٹ ہو سکتا ہے اور اس کے نتیجے میں کیا
مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں. اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو آپ کا پروگرام کافی آپ کے لیے دقت پیدا کرے گا. اب ایک اور پہلو جس کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، جو عام طور پہ شاید پروگرامنگ کی کلاسز میں یا ادروائز بھی بہت کم بتائی جاتی ہے، وہ یہ ہے آپریٹر ایویلیویشن. آپریٹر ایویلیویشن، آپرینڈ کی ایویلیویشن کسی آپریٹر کے لیے اور اس کے سائیڈ ایفیکٹس. یہ کیوں یہ امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے؟ یہ اس لیے امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے کہ یہ ونس اگین سی پلس پلس اور اس طرح کی لینگویجز میں دا لینگویج ڈز ناٹ اسپیسیفائی کہ اگر آپ کے پاس ایک آپریٹر ہے اس کے آپرینڈس جو ہیں کس آرڈر میں ایویلیویٹ ہوں گے. دیٹ از لیٹس سے کہ اگر آپ کے پاس ایک ایکسپریشن ہے اے پلس بی اور اے آپ کا ایک کچھ سب ایکسپریشن ہے اور بی آپ کا دوسرا سب ایکسپریشن ہے، تو اے پلس بی اٹ از ناٹ نیسیسری کہ پہلے اے ایویلیویٹ ہوگا پھر بی ایویلیویٹ ہوگا اور پھر ان دونوں کا سم لیا جائے گا. اے پلس بی لینگویج اس کے بارے میں میوٹ ہے، لینگویج خاموش ہے، لینگویج یہ نہیں بتاتی کہ یہ کس آرڈر میں آپ نے اس کو ایویلیویٹ کرنا ہے. اور اگر لینگویج جب یہ نہیں بتاتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کمپائلر رائٹر جو آپ کا امپلیمنٹر ہے جس نے یہ کمپائلر لکھا ہے جو کوڈ جنریٹ کرے گا از فری ٹو چوز اینی امپلیمنٹیشن جو اس کے لیے آسان ہو، جس کو وہ کنسسٹنٹلی یوز کر سکتے ہوں یا اس میں کوئی اس کا فائدہ دیکھتے ہوں. ٹھیک ہے جی. تو چاہے وہ اے بھی پہلے ایویلیویٹ ہو سکتا ہے، بی بھی پہلے ایویلیویٹ ہو سکتا ہے. ہمیں یہ چیز گارنٹی دی جاتی ہے کہ آپریٹرز جب ہوں کسی ایکسپریشن میں اے پلس بی ملٹیپلائڈ بائی سی، تو ان آپریٹرز کی پریسیڈنس برقرار رہے گی. دیٹ از بی پہلے سی سے ملٹیپلائی ہوگا پھر اس کا ریزلٹ اے میں ایڈ ہوگا. دیٹ پریسیڈنس وڈ بی مینٹینڈ. لیکن اگر یہ آپ کے اے بی اور سی سب ایکسپریشنز جو ہیں ان تینوں کی ایویلیویشن کا آرڈر یہ لکھا ہوا نہیں ہے کسی جگہ پہ، اور اس طریقے سے اس وجہ سے مختلف کمپائلرز جو ہیں اسے مختلف طریقے سے امپلیمنٹ کرتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے. میں آپ کو ایگزامپل کے ذریعے ذرا بتانے کی کوشش کرتا ہوں. یہ ایک ونس اگین وہی اسی طرح کی ایگزامپل ہے. چھوٹی سی ایک ایکسپریشن ہے سی از اکول ٹو F1 A پلس F2 B، جبکہ F1 اور F2 کچھ دو فنکشنز ہیں. جس طریقے سے میں نے کہا کہ لینگویج اس چیز کے بارے میں میوٹ ہے، لینگویج اس چیز کے بارے میں خاموش ہے، یہ نہیں بتاتی کہ کون سا سب ایکسپریشن جو آپریٹر کے لیفٹ سائڈ پہ ہے یا آپریٹر کے جو رائٹ سائڈ پہ ہے، دونوں میں سے کون سا سب ایکسپریشن پہلے ایویلیویٹ ہوگا. تو کیا پہلے F1 فنکشن کال ہوگا یا کہ پہلے F2 فنکشن کال ہوگا. اور جو امپلیمنٹر جو ہے از فری ٹو چوز، وہ جس طریقے سے مرضی وہ جیسے اس نے الگورتھم لکھا ہے دونوں میں سے کوئی بھی اس امپلیمنٹیشن ایک پرٹیکولر امپلیمنٹیشن میں ایویلیویٹ ہو سکتا ہے. ناؤ دی کوشچن از ڈز اٹ میٹر؟ ہم اس کے بارے میں اتنے فکر مند کیوں ہیں؟ ایکچولی یہ ایک نہایت ہی امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے، اور اگر اس کے بارے میں آپ کو نہ پتا ہو تو بعض اوقات ایسے مشکل پرابلمس سامنے آتے ہیں کہ جن کو ڈیبگ کرنا، پہلی بات ہے آئیڈینٹیفائی کرنا ہی عذاب بن جاتا ہے. سمجھ نہیں آتا کہ یہ ہو کیا رہا ہے، یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے. تو اس چیز کے بارے میں جاننا نہایت ضروری ہے. تو آئیے چلتے ہیں، یہ ذرا F1 اور F2 کی ذرا ڈیفینیشن کو دیکھتے ہیں. یہ F1 اور F2 بڑی سمپل سی یہ دو ڈیفینیشنز میں نے دی ہیں. یہ گو کہ کوئی ایسی ایک سپرفلوس سی ڈیفینیشن میں کہوں گا، یہ کوئی بہت اچھا فنکشن نہیں لکھا ہوا، کوئی بہت کام کے فنکشنز بھی نہیں ہیں، لیکن اس ایگزامپل کو جو پوائنٹ جو بتانا چاہتا ہوں اس کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے اس طریقے سے لکھا ہے. لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ یہ اس طرح کا کوڈ بعض اوقات اس طرح کا تو نہیں، لیکن جس میں اس طرح کی پراپرٹیز ہوں کوڈ میں، وہ اکثر جگہ پہ آپ کو دیکھنے میں نظر آئے گا. بہرحال اس کوڈ میں کیا ہے، F1 فنکشن جو ہے یہ ایک ریفرنس ٹائپ آرگومنٹ x لیتا ہے. تو اس فنکشن کے اندر x کی ویلیو 2 سے ملٹیپلائی کی جاتی ہے، دیٹ از x از ملٹیپلائڈ بائی 2، اس کی ویلیو ڈبل ہو گئی، اور جو ریٹرن جو یہ فنکشن کرتا ہے وہ اس نئی ویلیو میں ایک ایڈ کرنے کے بعد وہ ریٹرن کر دیتا ہے. تو جہاں پر جو کالنگ فنکشن جو ہے جس نے اس کو کال کیا ہے، وہاں پر یہ اس کو جو x پیرامیٹر پاس کیا تھا اس کی 2x + 1 آپ کو ویلیو واپس مل جائے گی.
جو f2 جو فنکشن ہے وہ اس سے تھوڑا سا الٹا کام کرتا ہے. وہ پہلے y کی ویلیو جو ونس اگین ریفرنس پیرامیٹر اس کو 2 سے ڈیوائڈ کرتا ہے تو اس کی آدھی ویلیو ملتی ہے. اس کے بعد اس ویلیو کو اس میں ایک ڈیکریمنٹ کر کے وہ ریٹرن ہو جاتی ہے. یہ چیز آپ ذرا یاد رکھیے کہ یہ جو ڈویژن کا جو آپریٹر جو ہے, سنس دس از انٹیجر ڈویژن, سو یہ ٹرنکیٹ کر کے آپ کو واپس کرے گا. دیٹ از, اگر آپ کے پاس جو آڈ نمبر ہے, لیٹ سے y, the value of y is 11, تو 11 divided by 2 would be 5, not 5.5, کیونکہ یہ انٹیجر ڈویژن ہے. تو جو یہ فنکشن جو چیز واپس کرے گا دیٹ would be 4. اگر آپ نے y کی ویلیو 11 دی تو 11 کو 2 سے ڈیوائڈ کیا 5, اس میں سے ایک ڈیکریمنٹ کیا 4, and that is what will come back to the caller function. Now اب پھر وہی سوال آ جاتا ہے کہ اس سے کیا فرق کیا پڑتا ہے. ذرا چلیے اب ذرا کنکریٹ ایگزامپلس کو دیکھتے ہیں. وی سے کہ وی ہیو a is equal to 3 and b is equal to 4, اور اس فنکشن کو اسی طریقے سے کال کیا c is equal to f1a plus f2b. اب ذرا مجھے بتائیے کہ اس میں a کی کیا ویلیو ہوگی جب اس فنکشن سے واپس آئیں گے, جب اس کال سے واپس آئیں گے, یا یہ اسٹیٹمنٹ ختم ہوگی. a کی کیا ویلیو ہوگی, b کی کیا ویلیو ہوگی, اور c کی کیا ویلیو ہوگی. یہ بڑا آسان ہے. a کی ویلیو 2 سے ملٹیپلائی ہو گئی تو یو گیٹ 6. b کی ویلیو 4 تھی, وہ 2 سے ڈیوائڈ ہو کے آپ کو 2 جو آپ واپس مل گیا. تو ایک جگہ آپ کو یہ ملا 6 پلس 1, وہ واپس آیا تو 7, اور 2 مائنس 1 واپس آیا تو c کی ویلیو 8 مل گئی. کوئی اس میں مشکل نہیں ہے, کوئی بڑا لمبا چوڑا مسئلہ نہیں ہے. تو پھر مسئلہ ہے کیا؟ چلیں اب ذرا ایک تھوڑی سی دوسری ایگزامپل دیکھتے ہیں. اب اسی فنکشن کو دوسرے طریقے سے میں نے استعمال کیا ہے, اور اس وقت جو استعمال ہوا ہے وہ کیا ہوا ہے کہ دونوں جگہ f1 اور f2 دونوں کیسز میں جو پیرامیٹر جو پاس کیا گیا ہے وہ a ہے. تو ونس اگین آئی اسٹارٹ ود دیز ویلوز آف a از اکول ٹو 3 اینڈ b از اکول ٹو 4, اینڈ ایکچولی b اس میں استعمال ہی نہیں ہو رہا تو b کی ویلو از انسگنیفیکینٹ. بہرحال تو a کی ویلو ہم 3 سے شروع کرتے ہیں. جب ہم نے 3 سے ویلیوز کی شروع کی تو یہ c از اکول ٹو f1a پلس f2a. اب آپ مجھے بتائیے کہ وٹ از دی ویلو آف a آفٹر دا اسٹیٹمنٹ, وٹ از دی ویلو آف c آفٹر دا اسٹیٹمنٹ. اگر آپ ذرا اس کو غور کریں, جو میں نے پہلے جو آپ سے بات کی تھی کہ آرڈر آف ایویلویشن جو ہے وہ لینگویج اس کے بارے میں خاموش ہے. لینگویج یہ نہیں بتاتی کہ پہلے f1a جو پہلے f1 ایویلویٹ ہوگا کہ پہلے f2 ایویلویٹ ہوگا. تو اب ذرا اس کانٹیکسٹ کو سامنے رکھیے اور ذرا دیکھیں کہ اگر پہلے f1 ایویلویٹ ہوتا ہے f2 سے پہلے ہوتا ہے تو پھر آپ کو کیا ویلیو ملے گی. f1 پہلے ایویلویٹ ہوا تو a کی ویلیو 6 ہو گئی, جو واپس آپ کو جواب آیا وہ 7 آیا. پھر اس کے بعد a کی ویلیو 6 تھی جب f2 میں جب ویلیو گئی, تو ایٹ دیٹ ٹائم a کی ویلیو 2 سے ڈیوائڈ ہو گئی تو آپ کو 3 ویلیو ملی, اور f2 فنکشن نے جو ریٹرن واپس کی ویلیو وہ آپ کو 2 3 مائنس 1 2 واپس کی. تو آپ کے پاس جو c کی ویلیو جو ہے وہ 7 پلس 2 9 آ گئی. اب ذرا چلتے ہیں, ذرا دوسرا کیس دیکھتے ہیں. ان دیٹ کیس f2 is evaluated before f1. If f2 is evaluated before f1 تو پہلے a کی ویلیو 3 تھی, that value is divided by 2. The value of a is 1. 1 میں سے ایک ڈیکریمنٹ کیا 0, تو جو f2 نے جو واپس کی ویلیو وہ 0 کی, اور اس کے ساتھ a کی ویلیو انہوں نے 1 کر دی. اور جب a کی ویلیو f1 میں اب جب گئی 1 multiplied by 2 is 2, 2 plus 1 is 3, 3 is returned. تو جو c کی ویلیو آپ کو ملی 3 plus 0 وہ 3 ملی, اور a کی ویلیو جو آپ کو ملی وہ 2 ملی. یہ آپ نے دیکھا کہ آرڈر آف ایویلویشن ڈز میٹر, اور آرڈر آف ایویلویشن جہاں پر آپ کے ایسے پیرامیٹرز آپ یوز کر رہے ہوں جن کو اندر اس فنکشن کے اندر جن کی ویلیو چینج ہو رہی ہو, تو اس کیس میں بڑی یہ خطرناک سچویشن پیدا ہو سکتی ہے.
یہ ایک بڑی کامن مسٹیک ہے اس طریقے سے فنکشن کو لکھنا، اس طریقے سے اس فنکشنز کو یوز کرنا. تو بیسیکلی یہاں پر ایک دوسرا کانسیپٹ جس کی میں بات کروں گا، اس کانسیپٹ کا نام ہے، اس کو کہتے ہیں سائیڈ ایفیکٹس. سائیڈ ایفیکٹس آپ نے شاید پہلے ذکر سنا ہوگا، سائیڈ ایفیکٹس کیا ہوتے ہیں. سائیڈ ایفیکٹ جس طرح آپ یہ ہے کہ آپ نے کوئی دوائی لی، آپ کو کوئی بیماری، کسی کو خدا نخواستہ کوئی بیماری ہے، تو اس کے لیے کوئی اینٹی بایوٹک آپ نے لے لی. اب جو اینٹی بایوٹک ہے اس نے اس انفیکشن کو تو شاید کچھ ٹھیک کر دیا، لیکن ایز اے سائیڈ ایفیکٹ اس نے آپ کا معدہ خراب کر دیا. تو یہ مختلف دوائیوں کا، مختلف میڈیسن کا جو سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے کہ جس کام کے لیے وہ استعمال کی جا رہی ہو اس کے ساتھ ساتھ وہ کسی اور جگہ پہ گڑبڑ بعض اوقات کر دیتی ہے. پروگرام میں بھی بعین ہی بالکل اسی طریقے سے یہی بات ہوتی ہے. اگر اف یو آر ناٹ کیئرفل ود دا سائیڈ ایفیکٹس تو آپ کا پروگرام جس پرابلم کو آپ سالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس سے زیادہ خطرناک پرابلم آپ کے سامنے پریزنٹ کر سکتا ہے، جس کو بعد میں سالو کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. یہ اس طرح کے کیسز جو ہیں یہ آپ کی پورٹیبلٹی کے پوائنٹ آف ویو سے بھی بڑے ڈینجرس ہو جاتے ہیں. اس سلسلے میں ہم بعد میں چل کے بات کریں گے. اس سلسلے میں جو ایک بہت کامن جو پرابلم ہوتا ہے، ایک جو کامن مسٹیک جو ہے، جو عام طور پہ جو غلطی پروگرام کرتے وقت کی جاتی ہے، وہ اس نتیجے میں پیدا ہوتی ہے کہ امپراپر یوز آف پلس پلس اینڈ مائنس مائنس آپریٹرس، جو انکریمنٹ اینڈ ڈیکریمنٹ آپریٹرز جو ہیں، ان کا امپراپر یوز جو ہے یہ اس طرح کی خرابیاں اکثر اوقات پیدا کرتا ہے. میں آپ کو یہ سلائیڈ کی مدد سے ذرا ایکسپلین کرتا ہوں. یہ اب ذرا دیکھیے، یہ ایک اسٹیٹمنٹ ہے، ایرے اور اس کے بریکٹ کے اندر i پلس پلس از اکول ٹو i. اب ونس اگین اس میں کیا پرابلم ہے؟ اگر آپ کو یاد ہو، دس اسائنمنٹ آپریٹر جو ہے، یہ اسائنمنٹ آپریٹر بھی ایک آپریٹر ہے. اس میں بھی بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے پلس کے آپریٹر کے کیس میں ہم نے دیکھا تھا، یہاں پر بھی جو آپ کا جو کمپائلر جو ہے وہ از فری ٹو ایویلویٹ دی لیفٹ ہینڈ سائڈ اینڈ دا رائٹ ہینڈ سائڈ انڈیپینڈنٹ آف ایچ ادر. تو لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ وہ پہلے یہ ڈٹرمن کر سکتا ہے کہ میں یہ کس ایرے انڈیکس کی بات کی جا رہی ہے جس میں یہ ویلیو جانی ہے. تو اگر آپ لیفٹ سائڈ کے آپ اس کو پہلے ایویلویٹ کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ i کی ویلیو انکریمنٹ ہو جائے گی اسائنمنٹ سے پہلے. اور اگر آپ رائٹ سائڈ کو پہلے ایویلویٹ کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسائنمنٹ کے بعد i کی ویلیو انکریمنٹ ہوگی. اب یہ جو اس مثلا i کی ویلیو اگر لیٹ سے کہ 0 ہوتی، تو اگر یہ پہلے لیفٹ سائڈ ایویلویٹ ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 0th انڈیکس میں جو ویلیو جائے گی وہ 1 جائے گی. اور اگر کیونکہ یہاں پر یہ i کی ویلیو انکریمنٹ ہو چکی ہے جب یہ رائٹ سائڈ پہ یہ بات پہنچی، اور اگر رائٹ سائڈ پہلے ایویلویٹ ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 0th انڈیکس پہ جو ویلیو سٹور ہوگی وہ 0 ہوگی. تو ونس اگین یہ ایک خطرناک سی سچویشن پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ یہاں پر آپ کو نہیں پتا کہ ایکچولی اس ایکسپریشن کی ویلیو کیا ہوگی، اور اس کے نتیجے میں آپ جو پورا آپ کا جو الگورتھم جو آپ نے ڈیزائن کیا ہے وہ غلط ہو سکتا ہے. یہ دوسری ایک ایگزامپل جو ہے، یہ ونس اگین یہ ملٹیپل اسائنمنٹ اسٹیٹمنٹس ہیں. ایک ہی اسٹیٹمنٹ میں ملٹیپل اسائنمنٹس آپریٹر یوز کیے گئے ہیں. تو وی ہیو ایرے i پلس پلس اکول ٹو ایرے i از اکول ٹو x. اب ونس اگین اس میں کس طرح کا پرابلم ہے؟ لیٹس سے کہ ایرے جو i جو ہے اس کی ویلیو یہاں پر بھی 0 ہے. تو یہ جو x جو ہے اس کی ویلیو x کی ویلیو کچھ بھی ہو سکتی ہے، لیٹس سے اٹ از 5. کون سے انڈیکس میں x کی ویلیو کیا ہوگی؟ اگر جو پہلا i پلس پلس والا جو ہے وہ پہلے اگر ایویلویٹ ہوتا ہے تو اس کیس میں ہم یہ کہیں گے کہ پہلے کیس میں i کی ویلیو 0 تھی، تو ایرے 0 پہ x کی ویلیو ڈال دی اور پھر وہ انکریمنٹ ہو گئی. تو جب دوسری ایرے i میں پہنچی تو وہاں پر i کی ویلیو 1 ہو گئی تھی.
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ایرے 1 میں یہ ایکس کی ویلیو ڈال دی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ لیفٹ سے رائٹ اس طریقے سے یہ ایویلویٹ ہوگی تو ایرے انڈیکس 0 اینڈ ایرے انڈیکس 1 دونوں پہ یہ ایکس کی ویلیو چلی جائے گی. دیٹ از بوتھ آف دوز would have this value which is 5. اوکے, اب ذرا ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اگر لیٹ سے کہ یہ رائٹ ٹو لیفٹ اگر ایویلویٹ ہو رہا ہے, رائٹ ٹو لیفٹ اگر ایویلویٹ ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آئی کی ویلیو اس پوری اسٹیٹمنٹ کے بعد چینج ہوگی. تو ان دیٹ کیس ایرے آئی وڈ بی 0 اینڈ ایرے آئی پلس پلس, کیونکہ یہ پوسٹ انکریمنٹ ہے تو یہاں پر بھی آئی 0 ہے, تو دونوں جگہ پہ ایرے 0 انڈیکس جو ہے اس میں ویلیو 5 سٹور ہوگی, ایرے 1 پہ کوئی ویلیو سٹور نہیں ہوگی. اور اگر ایرے 1 جو ہے وہ ان انیشلائزڈ ہے دین وی ول ہیو گاربیج دیئر. یہ جو سائڈ ایفیکٹس جو ہیں یہ آپ کے کوڈ کی ریڈیبلٹی کے پوائنٹ آف ویو سے یہ ایک بہت بری چیز ہوتی ہے. جس کوڈ میں سائڈ ایفیکٹس ہوں اس کو سمجھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے, اس کے لاجک کو پراپرلی فالو کرنا بعض اوقات بہت مشکل ہو جاتا ہے, اور اگر اس میں کوئی پرابلم آئے کیونکہ آپ اس کوڈ کو سمجھنے میں اتنی آسانی آپ کے لیے نہیں ہوگی, اس وجہ سے اس پرابلم کو فکس کرنا بھی اتنا ہی مشکل ہوتا ہے. تو اس پرٹیکولر ایگزامپل میں جو ہم نے ابھی دیکھی, اگر فرض کریں آپ کو جو فرسٹ انڈیکس جو ہے ایرے 1 جو ہے اس پہ آپ کو اگر گاربیج نظر آ رہی ہے تو اٹ وڈ بی ویری ویری ڈیفیکلٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ یار میں تو یہاں پر اس کی ویلیو 5 کے برابر سیٹ کر رہا ہوں, یہ یہاں پر گاربیج مجھے کیوں مل رہی ہے. یہ گاربیج اس کو سائڈ ایفیکٹ کی وجہ سے ملتی. ہو سکتا ہے کسی جگہ پہ یہ کوڈ چل جائے, اگر یہ پورا اس چیز پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کمپائلر رائٹر نے کس چیز کو کیسے پریفرنس دی ہے. بہرحال یہ سائڈ ایفیکٹ کی گفتگو جو ہے یہ ایک ذرا لمبا ٹاپک ہے, ہم اس کو انشاءاللہ ذرا جاری رکھیں گے, اس کو کنٹینیو کریں گے اگلے لیکچر میں. اس وقت میں ختم کرنے سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ آج کی جو ہماری گفتگو تھی اس کو ذرا ایک نظر دیکھ لیں, تو ایک نظر ذرا سمری پہ ڈال لیں. آج کے لیکچر میں ہم نے 2-3 کانسیپٹس کے بارے میں بات کی. وہ کانسیپٹس کون کون سے تھے؟ سب سے پہلے جو ہم نے بات کی وہ یہ تھی کہ آپ کے کوڈ کی ریڈیبلٹی جو ہے, اگر آپ اس کوڈ کو ماڈیولر بنائیں گے, دیٹ از اگر آپ اس کے جو لاجیکل سٹیپس جو ہیں ان کو فنکشنز میں ڈیوائڈ کر کے باہر لے جائیں گے, تو وہ آپ کی ریڈیبلٹی بہتر ہوگی, اس سے کوڈ کو سمجھنا آسان ہوگا. اور نہ صرف اس کوڈ کو سمجھنا آسان ہوگا بلکہ اکثر اوقات آپ کو ایز اے بائٹ پروڈکٹ آپ کو چھوٹے فنکشنز, آکسیلری فنکشنز آپ کو مل جائیں گے جو آپ کسی اور جگہ پہ بھی آپ ری یوز کر پائیں گے. اگر ایسا نہ بھی ہو, ایون دین دیر از اے لاٹ آف ویلیو ان modularizing the code, in breaking that code into smaller functions. دوسری چیز جو ہم نے دیکھی تھی وہ یہ تھی کہ شارٹ سرکٹنگ کے کیا نقصانات ہیں. اور شارٹ سرکٹنگ جو ہے, جب آپ بولین ایکسپریشنز لکھیں, یو نیڈ ٹو بی ویری کیئرفل اباؤٹ شارٹ سرکٹنگ. اس سے جس طرح کے بگس یا ڈیفیکٹس کوڈ میں آ جاتے ہیں, بعض اوقات وہ بہت مشکل ہوتے ہیں ان کو ڈٹرمن کرنا, ان کو سمجھنا, اور کیونکہ اس کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے اس وجہ سے اس کو ڈیبگ کرنا بھی نہایت مشکل کام ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے. شارٹ سرکٹنگ کی وجہ سے یہ ایک آپ کا بولین لاجیکل ایکسپریشن جو ہے وہ ایک طرف, اور کس طریقے سے اس کی امپلیمنٹیشن ہے سی یا اس طرح کی لینگویجز میں وہ دوسری طرف. ان دونوں میں جو ڈفرینسز ہیں ان کو سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے, ادروائز آپ کا پروگرام مشکل ہو جائے گا, مشکل سے آپ کو سمجھ آئے گی. اور تیسری بات ہم نے آپرینٹ ایویلیوشن کے حوالے سے بات کی, سائڈ ایفیکٹس کے حوالے سے بات کی. اس سائڈ ایفیکٹ کی گفتگو کو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں جاری رکھیں گے, لیکن اب کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے تو میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اگلے لیکچر تک کے لیے مجھے آپ اجازت دیجیے. خدا حافظ اور السلام علیکم.